بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کما الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. دعائے سرکار امام زمانہ. اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا فی هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد حیات اور زندگی کی وجہ سے ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے. معاش اور معاد کے عنوان سے کہ انسان دنیا میں دو نظام حاکم ہیں. ایک نظام معاش کی بنیاد پہ چل رہا ہے، دوسرا نظام جو بنے گا حکومت امام میں وہ معاد کی بنیاد پہ ہوگا. معاش کا نظام ہم نے کافی تشریح کی، یعنی تمام تر دوستیوں، تعلق داریاں، رشتہ داریاں، محافل میں اٹھنا بیٹھنا، نوکری اور جاب کی تلاش میں جانا، ان سب کی بنیاد ہوگی معاش. کہ میں اسے دوست بناؤں جو مالدار ہو، میں اس سے رشتہ داری کروں جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس مال ہو.
میری سیاست، میرا ملک، ممالک سے فورن پالیسی کی بنیاد ہر چیز معاش پر. کہ آپ ٹی وی پر ایک تجزیہ نگار کا جب تجزیہ سنتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ چلنا چاہیے. کیوں چلنا چاہیے؟ کیونکہ ہمیں فائنینشلی فائدہ ہوگا. ہمیں سعودی عرب کا ساتھ دینا چاہیے. کیوں دینا چاہیے؟ کیونکہ سعودی عرب ہمیں $2 ارب دے گا. تو تعلقات کی بنیاد کیا بنی؟ معاش بنا. اگر یہی تعلقات کی بنیاد مولا علی کی زندگی میں دیکھیں آپ کو نہیں ملتی. لوگوں نے کہا کہ علی طلحہ زبیر حکومت دو، اپنا تخت بچاؤ. امام فرماتے ہیں میں حکومت کو بچانے کے لیے آیا ہی نہیں. میرا مقصد تخت بچانا نہیں ہے، حکومت بچانا نہیں ہے، دین خدا کو بچانا ہے. یہی لوگ مدینے میں حسین کے پاس آئے کہ مولا حسین بیعت کر لیجیے یزید کی. آپ سوچیں چھوٹا سا مسئلہ ہے. حسین کو جسٹ یہ کہنا تھا کہ میں نے یزید کی بیعت کی، یزید جانے اس کا کام جانے. پر میں حسین مال بھی دیا جائے گا، دولت بھی دی جائے گی، اور مولا اگر کسی مقام کی ڈیمانڈ کرتے تو کیا مولا کو نہ دیا جاتا؟ پورا مدینہ امام کو دیا جاتا، مکہ مدینے کی حکومت دی جاتی. ایک لفظ ہے، لفظ بیعت. امام نے فرمایا اس لفظ پر حسین کمپرومائز نہیں کرے گا. بیعت کا مطلب یہ ہے کہ رضیت، میں اس کے عمل سے راضی ہو جاؤں، میں اس کے کردار سے راضی ہو جاؤں، میں اس کی رفتار سے راضی ہو جاؤں. فرمایا موت تو منظور ہے لیکن اللہ کے دین کی تباہی منظور نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کی ڈیوٹی تھی. کچھ ڈیوٹیز آپ کی ہیں، کچھ ڈیوٹیز خدا نے انبیاء، اولیاء، ائمہ کی رکھی. ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ان کی زندگی میں آپ کو ایک چیز نظر آتی ہے کہ وہ ہر چیز لٹا دیتے ہیں. ہدف اور مقصد یہ ہے کہ دین بچ جائے. ہدف اور مقصد یہ ہے کہ راہ خدا بچ جائے. کیونکہ اگر یہ بھی اللہ کے راستے کو نہ بچائیں گے تو یہ انسان جو معاش میں جھگڑا ہوا یہ کیسے بچائے گا؟ تبھی آپ کو صدیوں میں چند شہید نظر آتے ہیں. یہ شہداء کا وجود خود معجزہ ہے کہ کبھی شہید عارف حسین الحسینی جیسے شہید، کبھی شہید قاسم سلیمانی جیسے شہید، کبھی شہید مطہری جیسے شہید، کبھی آیت اللہ العظمیٰ بہجت جیسے علماء. یہ ہر صدی میں کیوں بنتے ہیں؟ تاکہ وہ جوان جو اندھیروں میں جا چکا ہے اور کہے کہ مولانا مجھے کبھی کوئی ایسا انسان نظر نہیں آ رہا جو ایسے چلے حسین کی راہ پہ جیسے حسین چلے تھے. تو اللہ صدیوں میں آپ کو بندے دکھاتا ہے کہ دیکھو ایسے بندے بھی ہیں جنہوں نے حسین کی راہ پہ، شہید اول، شہید ثانی، ان دونوں شہداء کی، ان کو شہید کیا گیا، ان کو جلایا گیا، ان کی جسم کی راکھ بنا کے. اور یہ کس نے کیا؟ حکومت عثمانیہ نے. یہ چیزیں تو آپ کو دکھاتے وہ لوگ نہیں ہیں. حلب میں سب سے پہلے انہوں نے ہماری لمحہ جو کتاب، فقہی کتاب ہے، اس کی بنیاد گزار جو ہیں یہ شہداء ہیں. یہ قید و بند میں جاتے تھے اور اپنے خون سے معصومین کے فرامین کو زندان کی دیواروں پہ لکھتے تھے. ایک شہید لکھ کے گیا، دوسرا شہید جب اسی زندان کی کوٹری اور جیل میں گیا اس نے وہاں سے اس کو اتارا. آج تب جا کے آپ تک نماز پہنچی ہے، روزہ پہنچا ہے، حج پہنچا ہے. ایسے لوگ تاریخ میں آپ کو ملیں گے کہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ دین اسلام کی سرحد کو بچانا ہے. کہ میں نے کہا دشمن اور دشمن کے مقابلے میں ایک فوج ہم بناتے ہیں جو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے. ایک فوج وہ ہے جو آپ کے دین کی سرحد کی حفاظت کرتی ہے. یہ جوان کی غیرت کی حفاظت، خواتین کے حیا کی حفاظت. اب تمہیں دعا صرف نہیں کرنی کہ پروردگارہ مجھے امام زمانہ کے لشکر میں شامل فرما. بڑے لشکر موجود ہے، تو اس لشکر کے ہاتھوں کو مضبوط کر رہا ہے یا اس کے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہے؟ تو امام کے لشکر کو، لشکر کا کام کیا ہے؟ مولا کا کام کیا ہوگا؟ ایک ہی کام ہوگا کہ پورے عالم دنیا میں حکومت الہی کو قائم کریں. حکومت الہی کے لیے کوئی نیا قرآن نہیں آئے گا، حکومت الہی کے لیے کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، حکومت الہی کے لیے کوئی نئے فرمان نہیں آئیں گے. یہی قرآن ہوگا، یہی شریعت ہوگی، لیکن فرق یہ ہوگا کہ امام اس شریعت کو آ کر نافذ کریں گے. اور نفاذ شریعت قربانی کے علاوہ نہیں ہوتا، نفاذ شریعت ایثار کے علاوہ نہیں ہوتا. کہ میں کہوں کہ میرا پیٹ بھرا بھی رہے اور رمضان کا روزہ بھی ہو جائے، ایسے نہیں ہوگا. اگر رمضان کا روزہ رکھنا ہے تو پیاس برداشت کرنی پڑے گی، اگر رمضان کا روزہ رکھنا ہے تو بھوک برداشت کرنی پڑے گی. بھائی خدا کو میری بھوک سے کیا ملتا ہے؟
خدا کو میری پیاس سے کیا ملتا ہے کہ بندے کو کہتا ہے صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک بھوکے رہو؟ خدا تمہارے وجود میں ایک احساس کو جنم دینا چاہتا ہے، تمہارے وجود میں ایک احساس کو بیدار کرنا چاہتا ہے کہ انسان دیکھ، تو ایک دن کی بھوک کو برداشت نہیں کرتا، وہ غریب ہفتوں کی بھوک کو کیسے برداشت کرتے ہو؟ اے انسان ذرا چکھ کے پیاس کیا ہے، تو ایک دن کی پیاس میں نڈھال ہو جاتا ہے۔ حسین 3 دن کے پیاسے تھے، پھر بھی یزید کے لشکر سے لڑ رہے تھے۔ وہ کون سا جذبہ تھا جس نے حسین کو پیاس بلا دی؟ وہ کون سا جذبہ تھا جس نے بھوک بلا دی؟ وہ جذبہ تھا دین کا جذبہ، ایمان کا جذبہ، معاد کا جذبہ، قیامت کا جذبہ کہ خدا تو نے مجھے بنایا یوم الدین کے لیے، اور ہر وقت یہ دعا کرتے ہو کہ پروردگارا تو مالک یوم الدین ہے، صرف میری دنیا کا مالک نہیں ہے بلکہ یوم الدین کا مالک ہے۔ اصل اللہ کی مملوکیت اور مالکیت کا پتہ تو انسان کو تب چلے گا جب انسان اس دنیا سے جائے گا اور قیامت میں کھڑا ہو جائے گا، اس وقت پتہ چلے گا میرا تو کچھ تھا ہی نہیں، جو کچھ تھا اس پروردگار عالم کا تھا۔ اور اللہ کی آواز آتی ہے جو کچھ آج تیرے پاس ہے وہ میرا ہے۔ تو اے میرے بندے، جو کچھ تیرے پاس ہے یہ ہاتھ تیرے نہیں ہیں، یہ میرے دیے ہوئے ہیں، یہ آنکھیں تیری نہیں ہیں، یہ میری دی ہوئی ہیں، یہ ذہن، یہ دماغ، یہ انٹیلیجنٹ جو تمہارے پاس ہے یہ تیرا نہیں ہے، یہ تمہارے رب کا دیا ہوا ہے۔ یہ زبان تیری نہیں بلکہ تمہارے رب کی دی ہوئی ہے۔ اب اپنے ذہن کو، اپنے وجود کو اس راہ میں استعمال کرو جو صراط مستقیم ہے اور صراط حسین و علی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وعجل فرج، تو انسان کو دو سوچنا چاہیے کہ ایک طرف میرا دشمن ہے۔ تو میں نے کل چند واقعات آپ کو بتائے کہ دشمن اور دشمن کی سازشیں، یہ ٹی وی، یہ میڈیا، یہ ایک تصور آپ کو دیتا ہے کہ میں نے کہا جیسے انہوں نے حکومت اسلامی کے تصور کو بدل دیا۔ آج اگر کسی جوان کو کہا جائے پاکستان میں تجھے اسلامی حکومت چاہیے، کہے گا نہیں مولانا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن میں حکومت اسلامی از ایکول ٹو طالبان، حکومت اسلامی از ایکول ٹو کہ گردنوں کو کاٹا جائے، بڑی داڑھی، یہ حکومت اسلامی کا تصور ہے۔ اب جوان کہے گا مجھے ایسی حکومت اسلامی نہیں چاہیے، کیونکہ ظالم نے آپ کے تصور کو کیا کر دیا؟ بدل دیا۔ حالانکہ حکومت اسلامی از ایکول ٹو حکومت علی بن ابی طالب ہے۔ جس حکومت میں عدل، جس حکومت میں انصاف، جس حکومت میں رأفت، جس حکومت میں رحمت، جس حکومت میں نوجوانوں کی عزت و جان و مال کا بچاؤ ہو، وہ حکومت اسلامی ہے۔ لیکن ظالم نے تصور بدلا۔ کیسے بدلا؟ آپ کے سامنے حکومت اسلامی کا رول ماڈل بنایا۔ اس رول ماڈل کا نام تھا حکومت آف طالبان، طالبان کی حکومت۔ پھر انہوں نے ابھی ریسنٹ ایک نیا رول ماڈل بنایا، دولت الاسلامی العراق و شام۔ بارہا بار آپ کو ٹیک دکھائے گئے، پرچم پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اکبر کے نعرے، نبی کا کلمہ، نبی کا نام، اور پرچم ہاتھ میں رکھ دیا، اور ان کے حلیے اور ان کے چہرے آپ نے دیکھ لیے، اور نام رکھ دیا دولت الاسلامیہ، اسلامی حکومت یا اسلامی دولت۔ اور اس دولت میں کیا دکھایا گیا کہ جوانوں کو HD کوالٹی 4K میں جلایا جا رہا ہے۔ ریکارڈنگز کون کرتا ہے ایسی؟ کون سی حکومت چاہے گی کہ اگر چور بھی ہو پولیس اسے مارتی بھی ہے نا، باہر ویڈیو لیک نہیں کرتی؟ چور بھی اگر پٹائی کرے تو وہ باہر نہیں دکھایا جاتا ہے، کیونکہ پولیس کا چہرہ خراب ہو جاتا ہے۔ بندوں کو ہینگ کیا جاتا ہے، ان کو دکھایا نہیں جاتا، کیونکہ اگر کسی کا دل تھوڑا بہت کمزور ہے اس کے دل میں یہ ظلم کرنا ہے۔ حالانکہ مجرم کو سزا کیوں نہیں دی جا رہی؟ اور وہ 4K بڑی ہائی کوالٹی HD کوالٹی میں ویڈیوز ریکارڈ کر رہے کہ ہم جلا کس طرح رہے ہیں۔ ایک آدمی کو پانی میں ڈبویا جا رہا ہے، زنجیریں باندھ کے پانی میں پھینک دیا جا رہا ہے، ایک آدمی کو باکس میں ڈال کے اسے زندہ جلایا جا رہا ہے، ایک باپ کو اس کے بچے کو کاٹ کے اور سالن بنا کے کھلایا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں۔ عورتوں پہ ظلم، بچوں پہ ظلم، بڑوں پہ ظلم، لائن میں کھڑا کر کے موصل کی یونیورسٹی میں 400 جوانوں کو مارا جا رہا ہے۔ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے کہ روڈ پہ جا رہے ہیں، ہاتھ پہ کلیشن کوف ہے اور مختلف گاڑیوں میں گولیاں چلاتے جا رہے ہیں۔ یہ کس کی تصویر بنائی جا رہی ہے؟ یہ دولت اسلامی کی تصویر بنائی جا رہی ہے، یہ حکومت اسلامی کی تصویر بنائی جا رہی ہے۔ کہ یورپ والو، یا ویسٹرن میں رہنے والو، یا مسلم ممالک میں رہنے والو، یہ تصور ہے حکومت اسلامی کا کہ اگر حکومت اسلامی آئی تو یہ ظلم ہوگا۔ لیکن دوسری طرف آپ کے جوان کو ویسٹرن حکومت دکھائی جاتی ہے، اس میں فرانس دکھایا جاتا ہے، نیوزی لینڈ کے باغات دکھائے جاتے ہیں، امیزون پہ کیا کیا دکھایا جاتا ہے، خوبصورتیاں دکھائی جاتی ہیں،
دمک اور چمک دکھائی جاتی ہے، بلڈنگز دکھائی جاتی ہیں، بہترین گاڑیاں دکھائی جاتی ہیں. اب یہ جوان کس کو پسند کرے گا، حکومت اسلامی کو یا ویسٹرن حکومت کو؟ یہ خود کہے گا کہ مولانا مجھے حکومت اسلامی نہیں چاہیے، مجھے ویسٹرن حکومت چاہیے، جس کی ایجوکیشن یہ ہے، جس کا اسٹینڈرڈ یہ ہے، جس کا لائف اسٹینڈرڈ یہ ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ لوگ نہیں چاہیے. وہ آپ کے تصورات کو بدل دیتے ہیں. یہ جنگ ہے تصور کو کریٹ کرنے کی جنگ، یہ جنگ ہے امیجنیشن کی جنگ. کہ جوان تمہارا خیال ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سوتا، حالانکہ جب رات کو تو سو جاتا ہے لیکن تمہارا خیال بیدار ہوتا ہے، تمہاری فکر بیدار ہوتی ہے. کبھی تو خوابوں میں کہاں رہتا ہے، کبھی تو خوابوں میں کہاں رہتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارا خیال بیدار ہے. وہ پورا 24 آورز ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے تمہیں غذا دیتا ہے. غذا دینے کے بعد تمہارا سب کانشیس اس سے نتیجہ نکالتا ہے. نتیجہ نکالنے کے بعد تو خواب دیکھنا شروع ہو جاتا ہے. ایک خواب وہ ہے جو قرآن میں خدا دے رہا ہے، وہ جنت کا خواب، وہ جہنم کا تصور، وہ مخالفت الہی کا تصور، وہ عذاب الہی کا تصور، وہ نعمات جنات کا تصور. سورہ رحمان پڑھو تو دل کتنا خوش ہو جاتا ہے. ہاں، جنت کا ذکر ہے، شہد کے دریاؤں کا ذکر ہے، حور و غلما کا ذکر ہے، تو انسان خوش ہو جاتا ہے کیونکہ خدا تجھے نیکی کا تصور دے رہا ہے. ایک تصور وہ جو تمہیں خدا نے دیا، ایک تصور وہ جو تم نے دشمن نے دیا. دشمن ہمیشہ تمہاری ذہنیت کو ریڈ کرتا ہے اور تمہیں مختلف تصورات میں جکڑ دیتا ہے. لیکن یہ جنگ تھی جو جنگ کو اور اس آئیڈیالوجی کو لیتے ہوئے، اور سب سے بڑی اس کی بنیاد رکھی امام حسین نے کربلا میں، کہ میں انتہا تک اس کو لے جاؤں گا. آپ سوچئے اگر امام حسین کربلا میں بیویوں کو نہ لے کر جاتے، علی اصغر کو نہ لے کر جاتے، علی اکبر، آپ کو پتہ کیسے چلتا کہ یہ کتنا ظالم ہے. ایک انسان کے ظلم کو دکھانے کے لیے پوری کربلا میں فیملی کا ہونا ضروری تھا کہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ صرف دشمن حسین نہیں بلکہ دشمن انسانیت تھے. کہ امام جب علی اصغر کو اپنے گود میں لے کر کھڑا کرتے فرماتے اگر تمہارا گنہگار ہے تو حسین ہے، اگر تمہاری جنگ ہے تو حسین سے. مجھے یہ بتا کہ 6 مہینے کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا؟ 6 مہینے کا بچہ، اس نے تمہارا کیا بگاڑا؟ تو امام نے بتایا کہ یہ انسانیت کے دائرے میں بھی نہیں آتے تھے، کیونکہ اصول تھا، جنگی اصول تھا کہ جب جنگ ہوتی تھی خواتین تکلیف نہیں دی جاتی تھی، جب جنگ ہوتی تھی بچوں پہ حملہ نہیں ہوتا تھا. لیکن یہ اسلام کی ایک ایسی جنگ ہے جس میں نہ خواتین کو چھوڑا گیا نہ بچوں کو چھوڑا گیا. یعنی امام نے بتایا یہ دائرہ اسلام سے بھی نکل چکا ہے. دائرہ اسلام تو دور، یہ دائرہ انسانیت سے باہر نکل چکا ہے. اگر کسی کا کریہ چہرہ دکھانا ہے تو کربلا میں بچوں کا ہونا ضروری تھا، ورنہ لوگ کہتے یہ وہی جنگ جمل تھی، جنگ صفین تھی، اس کو تو وہیں پہ لاتے. صحابی کا بیٹا صحابی کے بیٹے سے لڑا اور معاملہ ختم. لیکن امام نے اس کا کریہ ترین چہرہ دکھایا کہ ظالم کا چہرہ کیا ہوتا ہے، ظلم کا چہرہ کیا ہوتا ہے. ایسے حکمران تھے جو اسلام کو تباہ و برباد کرنا چاہتے تھے. ایک طرف یزید ہے جو اسلام کا علم بلند کر کے کھڑا ہے، اور ایک طرف حسین ہے. اب مسلمان چوائس تمہاری ہے، تمہیں حسین والا اسلام چاہیے یا یزید والا اسلام چاہیے. یہ تصور امام حسین نے کریٹ کیا. تو آج جنگ ہے تصور کی. آج اگر شیعہ کچھ شخصیات سے نفرت کرتا ہے اور مسلمان کچھ شخصیات سے محبت کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں تصور ان شخصیات کا برا ہے. میں لفظ علی لاتا ہوں ذہن میں اچھا تصور آتا ہے، میں لفظ معاویہ لاتا ہوں ذہن میں کیسا تصور آتا ہے. تصور آپ کا اور ہے. اب ان کے سامنے لفظ علی آئے تو اچھا تصور ہے، اور لفظ معاویہ آئے تو پھر بھی اچھا تصور ہے. ان کے مولویوں نے تصور بنایا نا. اس کے جوان نے کتاب نہیں پڑھی، تاریخ نہیں پڑھی، اسٹڈی نہیں کی. اسے 4 حدیثیں اور 4 مبہم قرآن کی آیتیں سنا کے آیت خود پڑھی، نتیجہ خود تفسیر بالرائے کر کے، اور اس کے سامنے اچھا تصور بنا دیا. ابو سفیان کا بہترین تصور بنا دیا. اب وہ جب سنتا ہے، کوئی مسلمان برائی سے محبت نہیں کرتا، وہ بھی اچھائی سے محبت کرتے ہیں. ان کے ذہن میں اس کے لیے اچھائی کا تصور رکھا، تبھی تو خود سے محبت کر رہے ہیں. اگر ان کو آپ برائی بتائیں گے تو وہ نفرت میں آئے گا نا. اس کے ذہن میں بھی اچھا تصور ہے. وہ تمام تر شخصیات ہیں، ان کے ذہن میں بہترین تصور ہے. سعودی عرب کا جو مسلمان سعودی میں رہتا، اس کے سامنے جو یزید انہوں نے پیش کیا ہے نا، کہتے ہیں نمازی تھا، صحابی کا بیٹا تھا، شریعت کو ماننے والا تھا، اسلام پہ چلنے والا تھا. یہ سارا شیعوں کے جھوٹ بنائے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کیا تھا یزید نے.
اب اس کے ذہن میں کون سا تصور ہے؟ اچھا تصور ہے، وہ کیا کہے گا رحمت اللہ علیہ۔ اسی لیے خدا نے کہا کہ اے مسلمان، تجھے آباء و اجداد کے دین پہ نہیں چلنا، اس دین پہ چلنا ہے جو مصطفیٰ نے تجھے دیا۔ اسی لیے اصول دین میں تقلید حرام ہے کہ اگر میرا کلمہ بھی پڑھتے ہو تو سوچ کے پڑھا کرو، اگر مجھے سجدہ بھی کر رہے ہو تو سوچ کے کیا کرو کہ واقعاً جسے تو سجدہ کر رہا ہے وہ قابل سجدہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تیری مرضی تو سورج کو سجدہ کر، تیری مرضی تو چاند کو سجدہ کر، تیری مرضی تو آگ کو سجدہ کر، میں قیامت کے دن یہ نہیں کہوں گا کہ تم نے اس کو سجدہ کیوں کیا تھا، میں سوال ایک کروں گا، مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا تھا؟ جسے سجدہ کیا تھا وہ لائق سجدہ تھا کہ نہیں؟ تو حیوان نہیں ہے، میں نے تجھے عقل سے نوازا ہے، اور عقل اور لوجک بتاتی ہے کہ جو قابل سجدہ ہو اسے سجدہ کیا جاتا ہے۔ میں ہرگز تم سے نہیں پوچھوں گا تم نے علی کو کیوں مانا تھا یا مخالف علی کو کیوں مانا تھا، میں ہرگز تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم نے امیر شام کو حق پہ مانا تھا یا علی کو حق پہ مانا تھا، میں یہ پوچھوں گا کہ اپنی عقل سے فیصلہ کر کہ جسے تم نے مانا تھا وہ اس کی قابلیت بھی رکھتا تھا کہ نہیں رکھتا تھا۔ عقل سے فیصلہ کر کہ علم کس کے پاس تھا، شجاعت کس کے پاس تھی، ہدایت کس کے پاس تھی، خیبر کس کے پاس ہے، خندق کس کے پاس ہے، باب مدینۃ العلم کون ہے؟ جا نبی کے فرمان پڑھ۔ کون سے صحابی ہے جس کی فضیلت میں اتنی کتابیں لکھی گئی ہوں ماں سوائے علی ابن ابی طالب؟ ابھی مولانا طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی، ہر شیعہ کو لینا ضروری ہے۔ انہوں نے تمام تر اہل سنت کی کتابوں سے وہ فضائل جو مولا علی کے شان میں ایک کتاب میں جمع کی ہیں، ان کی محنت ہے۔ پہلے کوئی ایسی روایات جمع شدہ نہیں تھی، اور جتنی فضیلتیں علی کے بارے میں اتنی فضیلتیں کسی صحابہ کے بارے میں۔ اب لوجیکلی پوچھئے، جب فضائل پڑھنے پر آئیں تو خود اہل سنت کے علماء فضائل پڑھتے پڑھتے تھکتے نہیں ہیں۔ نبی نے یہ کہا، نبی نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا، قرآن نے یہ کہا، فلاں جنگ میں یہ ہوا، فلاں جنگ میں یہ ہوا، اور جب پوچھا جاتا ہے کہ پھر افضل کون ہے، کہتے علی چوتھے نمبر پر ہے۔ لیکن عقل سے آ رہی، لوجک سے آ رہی کہ یہ کہیں کہ علی کے پاس پی ایچ ڈی بھی ہے، علی پروفیسر بھی ہے، پھر کچھ افضل کون ہے کا وہ جو میٹرک پاس ہے۔ بھائی جھگڑا تو ہے ہی نہیں، آپ بھی دلیل لاؤ، ہم بھی دلیل لاتے ہیں، کتابیں میری بھی اٹھاؤ، آپ کی بھی اٹھاتے ہیں۔ کسی بھی شخصیت کو اگر دیکھنا ہے تو ہم رسالت کی زبان کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ لیکن اب پتہ ہے کیا کیا جا رہا ہے؟ وہ مشہور جملہ ہے محمد علی مرزا کا، نام وابی نام بابی۔ وہ کہتا ہے کہ میں بابوں کے دین کو بھی نہیں مانتا، اور واقعاً اس کو ہدایت تبھی ملی جب وہ بابوں کے دین سے نکلا۔ اب انہوں نے کنونشن کیا ان خبیثوں نے شیعوں کی پریس کانفرنس کے بعد، اور ہر کسی نے کہا کہ شیعہ کافر ہے علی اعلان۔ اور وہ جو منظور مینگل ہے، شکلیں آپ ان کی دیکھیں، یعنی نحوست کسی کی شکل پہ، اور شیعہ عالم کو بولتے ہیں کہ اس کی شکل ویسی ہے، اس کی اپنی شکل آپ دیکھیں کہ اللہ کراہت ان کے چہروں پہ رکھتا ہے۔ کوئی پڑھا لکھا آدمی ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن گفتگو آپ سنیں ان کی۔ اس نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ شیعہ کافر ہیں، ہم تو بتاتے ہیں ان کے کفر کو۔ اور اس نے ایک نجس ترین چیز کا نام لیا اس بدبخت نے، اور کیونکہ ان کے منہ سے بد اخلاقی اور نجاست کے علاوہ کچھ اور نکل تو سکتا نہیں، کیونکہ دلیل ان کے پاس نہ علمی ہے نہ عقلی ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب میرے بے شمار کلپس ہیں، میں دلائل دیتا ہوں، نیچے کمنٹس میں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ بھائی تمہیں اعتراض ہے تو عقلی دلیل دو نا۔ اور امام فرماتے یہی نشانی ہے میرے شیعوں کی کہ شیعہ جب دلیل دیتا ہے تو اس کے منہ سے یا قرآن کی آیت نکلتی ہے یا نبی کا فرمان۔ ان کے منہ سے آپ نکلیں گے گالی اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، علم نہیں ان کے پاس۔ ایک نجس ترین چیز کا نام لے کے کہ وہ تو مثال کے طور پہ پیشاب تو پیشاب ہے، ہم تو بتاتے ہیں کہ یہ پیشاب ہے۔ اس حد تک ان کے وجود میں شیعوں کی نفرت ہے۔ اب وہ خود اپنے زبان سے پھنس گیا،
اس نے بخاری کی حدیث پڑھی. اب وہاں کوئی شیعہ ہوتا تو اسے جواب دیتا نا. اپنوں میں بیٹھ کے ڈھول بجانا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اس نے ایک حدیث پڑھی کہ بخاری کی حدیث ہے کہ جس نے اپنے بھائی کو کافر کہا اور اگر اس کا بھائی کافر نہ تھا تو یہ کفر کی لعنت اس کی طرف پلٹتی ہے. اب یہ خود پڑھ رہا ہے منظور مینگل ہے، کیا نام ہے اس کا، جو بلوچستان سے اٹھا کے اس کو بنوریا میں لا کے بٹھا دیا ہے لوگوں نے. اس نے کہا جو بھائی کو کافر کہے، رسول کی حدیث ہے اور بخاری لکھنے والا ہے کہ جو بھائی کو کافر کہے اور اگر وہ کافر نہ ہو تو لعنت کس کی طرف پلٹتی ہے؟ اپنی طرف پلٹتی ہے. اب اس نے اپنے اکابر کے نام لینا شروع کر دیا. ابن تیمیہ سے لے کر نیچے تک آیا کہ اے اہل حدیث تمہارے فلاں عام نے، اے دیوبند تمہارے فلاں عالم نے، فلاں نے فلاں نے فلاں نے فلاں نے ثابت کیا ہے کہ شیعہ کافر ہے. اب کیونکہ انہوں نے کہا کہ شیعہ کافر ہے، اگر تم نہیں مانو گے شیعہ کافر ہے تو تمہیں ماننا پڑے گا جنہوں نے کہا ہے وہ کافر ہے. خود کہہ رہا ہے، وہ ان بڑوں کے میں نام نہیں لے رہا، یہ ناراض نہ ہو جائیں، ان کا ادھر ادھر مدرسہ نہ ہو. تو کہہ رہے جتنے بڑوں نے لکھا ہے کہ شیعہ کافر ہے اٹھا لیجئے شروع سے لے کر آخر تک. اگر تم ان کی بات کو نہیں مانو گے تو لعنت اور کفر کس کی طرف جاتا ہے؟ تمہارے بڑوں کی طرف. تو یا شیعوں کو کافر مانو یا دوسری سیرت میں بڑوں کو کافر مانو. تو بڑوں کو بچانے کے لیے ہمیں کافر کہہ رہے ہیں، اپنے مولویوں کو اور ملوں کو بچانے کے لیے. تو ہمارے شیعہ عالم دین نے اچھا کہا کہ ان کے پاس اپنی عقل نہیں ہے، یہ ہے طوطے. جو بڑوں نے سکھا دیا، بتا دیا، پڑھا دیا. اب کا بڑے نے لکھا ہے کلہم عدول، سارے کے صحابہ عادل ہے. کس نے کہا؟ میرے بڑے نے کہا. آج تک نہیں بتاتے کہ رسول نے کہا. بھائی مجھے دین رسول سے لینا ہے یا تمہارے ابا سے لینا ہے؟ مجھے اسلام کس سے لینا ہے؟ رسول خدا سے لینا ہے نا. مجھے دین قرآن سے لینا ہے. ایک طرف قرآن کی آیت پر بس سابقون السابقون اولئک المقربون، جنہوں نے پہلے اسلام لایا ان پر اللہ صلوات بھیجتا ہے، رحمت بھیجتا ہے. پھر سورہ منافقون کس کے اوپر ہے؟ پورا سورہ. تو ایک آیت پڑھتا ہے، میں پورا سورہ لاتا ہوں. بتاؤ اپنے بچوں کو کہ یہ سورہ منافقون کس کے اوپر ہے؟ ہمارے اوپر ہے. وہ اے حبیب وہ جو تیرے ساتھ رہتے ہیں، تیرے ساتھ اٹھتے ہیں، تیرے ساتھ بیٹھتے، کیوں نہیں پڑھتے اپنے جوانوں کے لیے سورہ منافقون؟ برات کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، پروردگار عالم کہہ رہا ہے. پھر وہاں پہ اب دیکھیں نا، ایموشنل آج جنگ ہے، ایموشنل وار ہے نا. کربلا میں پوزیٹیو جو امام حسین کا قدم تھا وہ خواتین کو لانا تھا. خاتون ایک نازک جنس ہے، اس کے رونے سے مرد روئے گا نا کسی کا دل نہیں دکھے گا، لیکن ایک خاتون روئے تو دل دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ دکھے گا. ایک بچی جب روتی ہے نا تو آپ کا دل دھڑکنے لگتا ہے، ارے بچی رو رہی ہے. کربلا میں بچیوں کو لے جانا، خواتین کو لے جانا، یہ امام حسین کا ایک پورا نقشہ تھا. کیونکہ امام جانتے تھے اگر مردوں کو قتل کر دیا جائے تو اتنا ریئیکشن نہیں ہوگا، لیکن ایک تو ان کے ظلم کو ظاہر کرنا، دوسرا یہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ تم آج تک یہ پوچھ رہے تھے نبی کی بیٹی کے گھر پہ حملہ نہیں ہوا تھا، پھر یہ کس کی بیٹیاں ہیں؟ زینب کس کی بیٹی ہے؟ ام کلثوم کس کی بیٹی ہے؟ سکینہ کس کی بیٹی ہے؟ کیا یہ نبی کی نواسیاں نہیں ہیں؟ کیا یہ نسل رسول سے نہیں ہے؟ تو اگر ظلم آج ہوا ہے تو ظلم کل بھی ہو سکتا ہے. فکروں کو بیدار کرنے کے لیے تو خواتین کا عالم اسلام اور عزاداری کو بڑھانے میں کتنا بڑا کردار ہے امام حسین نے بتایا. صرف خواتین کا کردار گھروں میں بیٹھ کر بچے پالنا نہیں ہے. خواتین کا ایک پولیٹیکل کردار ہے، خواتین کا ایک سوشل کردار ہے. وہ کیسے؟ بی بی ام البنین شہادت عباس کے بعد جنت البقیع میں بیٹھ جاتی تھی، بڑی درد بھری آہ و بکا کرتی تھی. فرماتے ہیں وقت کا حاکم گزرا، اس کا دل تڑپ گیا بی بی کی آواز کو سن کے. اس نے کہا یہ بوڑھی خاتون کون ہے جس کے رونے نے مجھے رلا دی؟ آواز آئی یہ عباس کی ماں ہے. کیوں جناب سیدہ روتی ہیں اور مدینے والے کہتے ہیں کہ بی بی کا رونا ہمیں سونے نہیں دے رہا؟ آمدن بی بی روتی تھی کہ دنیا کو پتہ چلے جو رحم دل ہیں ان کے دل میں رحم آ جائے، جو بیدار نفس مسلمان ہے اس کا وجود بیدار ہو جائے. ارے آل رسول پہ ظلم کیوں؟ اور جب یہ کنونشن کرتے ہیں تو اس کنونشن میں الفاظ لکھتے ہیں
کہ شان صحابہ و اہل بیت، تم نے بعد میں اہل بیت کو کیوں لایا؟ پہلے کیوں نہیں لکھا اہل بیت و صحابہ؟ اب تک کہتے ہیں اہل بیت، لیکن اہل بیت کی شان کو روندنے والوں کو سلام کرتے ہیں، جنہوں نے نبی کے نواسوں کو قتل کیا ان کو سلام کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، جنہوں نے جناب حمزہ کے جگر کو چبایا، جنہوں نے رسول کو رلایا، جو ان کو سلام کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وار ہے، آئیڈیالوجی کی وار ہے۔ تو آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ آپ کو حسین کی آئیڈیالوجی کو اوپر لے کر آنا ہے۔ جتنا ہو سکے ان کی کتابوں کے حوالے انشاءاللہ میں اپنی پیج پہ رکھوں گا۔ ایک کتاب ہے جس پر بین ہے پاکستان میں، اور یہ کتاب تب چھپی تھی جب انہوں نے کتاب لکھی تھی شیعت کو کافر ثابت کرنے کے لیے۔ اس کے رد میں ایک شیعہ مومن نے کتاب لکھی جس کا نام تھا تحقیقی دستاویز، جو کتاب بازار میں آئی اور اس نے آگ لگا دی تھی۔ ان کے پاس جواب نہیں تھا، منہ دکھانے کے لیے ان کے مولوی اپنی مسجدوں سے نہیں نکلتے تھے جب یہ کتاب اہل سنت کے میرے بھائیوں تک پہنچی تھی۔ لے کر جاتے تھے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ بخاری میں کیا ہے، یہ مسلم میں کیا ہے۔ تو معاش تک کہتے ہو کہ شیعہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، سب سے بڑی گستاخیاں تو کتابوں میں موجود ہیں۔ ان گستاخیوں کے بارے میں شیعہ ازواج کی گستاخی کرتے ہیں، یہ کیا لکھا ہوا ہے نبی کی ازواج کے بارے میں تمہاری کتابوں میں؟ اس کتاب پہ بین لگ گیا کیونکہ بڑے مسائل کریٹ ہو گئے تھے، تو لہذا اس کتاب کو اسکین کر کے اس کا نام ہم نے بدلا ہے ریسرچ فرام سنی بکس کے نام سے۔ انشاءاللہ میں پیج پہ رکھوں گا، کافی لوگوں نے رابطہ کیا ہے۔ یہ کتاب آپ دیجئے، اس کو پھیلائیے، دشمن اسی سے ڈر رہا ہے۔ طارق مسعود جیسا بندہ اسی کنونشن میں آ کے کہتا ہے کہ مجھ سے پڑھے لکھے لوگ اہل سنت کے پڑھے لکھے داڑھی والے آ کر کہتے ہیں کہ معاویہ کے سامنے رضی اللہ عنہ کیوں لگائیں؟ مطلب انہی کے لوگ ان پر اعتراض کر رہے ہیں، انہی کے بچے آج ان سے سوال کریں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں، بس یہ ہے کہ جو بڑوں نے کہا وہ کرو، اب غلط تھا صحیح تھا تمہیں کرنا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ نہیں سوچنا، رسول کا کہہ رہے ہیں یہ نہیں سوچنا۔ 41 ٹائم قرآن میں خدا نے لعنت بھیجی ہے، 41 ٹائم۔ اگر لعنت اتنی بری تھی تو 41 مرتبہ میرا رب نہ بھیجتا۔ آج تک تم نے پڑھا کہ لعنت کس پر ہے؟ کہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ ظالمین پہ لعنت کرتا ہے، تو جنہوں نے آل رسول پہ ظلم کیا وہ مستثنیٰ کیسے؟ جنہوں نے حسن پہ ظلم کیا، جنہوں نے حسین پہ ظلم کیا، جنہوں نے چوتھے امام پہ ظلم کیا، جنہوں نے علی پہ ظلم کیا، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اور ایک سولڈ جواب جس پر آپ ماشاءاللہ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو بے سولڈ جواب، بڑا عقلی جواب۔ اچھا کہتے ہیں جو صحابہ کی شان میں غصہ، اب کلہم عدول، صحابی کوئی بھی ہو، ان کا عقیدہ ہے صحابی، یہ وہابیت کا عقیدہ ہے، اس میں کافی بریلوی حضرات متفق نہیں ہیں۔ کلہم عدول، جو بھی صحابی کی شان میں، اب ابو سفیان بھی صحابی، امیر شام بھی صحابی، زبیر بھی صحابی، طلحہ بھی صحابی، قاتل بھی صحابی، مقتول بھی صحابی، ظالم بھی صحابی، مظلوم بھی صحابی، کوئی بات نہیں۔ اچھا اصول اگر بننا ہے تو سب کے لیے بننا چاہیے، یہ نہیں کہ اصول صرف شیعوں کے لیے ہو۔ آپ اصول بنا دو کہ جو صحابی کو گالی دے، جو صحابی کو برا بھلا کہے وہ کافر ہے۔ ہم شیعہ آتے ہیں آپ کے اصول کے مطابق اس پیپر پہ سائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے اصول پہ ہم جو بھی صحابی اول سے لے کر آخر تک، اب اس بحث میں پڑھتے نہیں کیا تھا، ظلم کیا نہیں کیا، لڑے نہیں لڑے، مشاجرات صحابہ کیا تھے، سب کو ہم چھوڑ دیتے۔ اصول بناؤ کہ جو بھی صحابہ کو برا بھلا کہے وہ کافر ہے، ہم اس اصول پہ سائن کرتے ہیں۔ پھر آ کر دیکھتے ہیں کہ کس کس نے کس کس صحابی کو 70 سال ممبروں سے گالیاں دی۔ اصول تیرا بنا ہوا ہے، پھر عمل بھی کرو۔ اپنے اصولوں پہ یہ خود پھنستے ہیں، کیونکہ تاریخ بھری ہوئی ہے کہ صحابہ نے صحابہ کو برا بھلا کہا۔ الحمدللہ نہ علی نے کبھی کسی کو گالی دی، یہ کردار علی ہے۔ 70 سالوں تک میرے مولا کو برا بھلا کہا۔ خود تاریخ میں لکھتے ہیں، یہ پاکستان کی بکس میں لکھا ہوا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز نے ممبر سے مولا کو برا بھلا کہنا بند کروایا۔ خود لکھتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز نے فتق واپس کیا، عمر ابن عبدالعزیز نے 70 سالوں سے میرے آقا کو برا بھلا کہا گیا، لیکن علی نے کبھی گالی نہیں دی، حسن نے کبھی گالی نہیں دی، مولا کے کسی صحابی نے گالی نہیں دی، کسی صحابی نے، کیونکہ اہل بیت کا وتیرہ گالی دینا نہیں تھا۔
کہتے تھے اللہ ہدایت کرے، یا اگر ظالم ہے تو خدا لعنت کرے۔ اہل بیت یا لعنت بھیجتے تھے، لعنت کا مطلب خدا اپنی رحمت کو اٹھا لے، اپنے عذاب کو اس پر نازل کرے، یا خدا اگر ہدایت کے قابل ہے تو کیا کرے، ہدایت دے۔ ہمارے مکتب میں نہ نبی کے صحابی گالی دیتے تھے جو حقیقی صحابی ہے، نہ علی کے صحابی، نہ ہمارے ائمہ کے صحابی، کبھی انہوں نے کسی کو گالی نہیں دی، کیونکہ اللہ کی آواز ہے وَلَا تَسُبُّوا، اے مومن کبھی بھی کسی کو گالی نہ دیا کرو۔ یہ حکم امام ہے اور حکم قرآن ہے، حکم خدا ہے، اور جو قرآن اور خدا کی مخالفت کرے وہ مومن تو کیا صحابی بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب ان کے مولویوں سے پوچھتے ہو نا، ایک ان کا مولوی ہے وہ ٹانگوں سے معذور ہے، اللہ بندے کو ٹانگ سے معذور کرے پر عقل سے معذور نہ کرے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ گالیاں بہت دیتے ہیں، اینکرز نے کہا آپ کیسے مولوی ہو؟ آپ دیکھیں نا، چلے بات نکلی ہے، کہا کہ آپ گالیاں بہت دیتے ہیں۔ تو یہ دفاع میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ پنجابی بولتے ہیں نا، وہ اس پہ چڑھائی کر کے کہہ رہا بھائی میں تجھے بتاؤں کس صحابی نے کس کو کتنی گالیاں دی تھی۔ کہ گالیاں میں دیتا ہوں، یہ سنت صحابہ ہے۔ کہہ رہا ہے وہ ایسی ایسی گالیاں میں تجھے بتانی، ویسی تو میں نے دی نہیں ہے تمہیں۔ دلیل کیا پیش کر رہا ہے؟ صحابہ کی سیرت کو پیش کر رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر علی کو پہچاننا ہے، اگر علی کو پہچاننا ہے، اے مسلمان بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، اگر تجھے رسول کو پہچاننا ہے کہ رسول کیسے تھے تو علی کو دیکھ، اگر تجھے علی کو پہچاننا ہے تو سلمان کو دیکھ، ابو ذر کو دیکھ، میثم کو دیکھ، قنبر کو دیکھ، آج کے زمانے کے خمینی کو دیکھ، بہجت زماں کو دیکھ، شہید عارف حسین الحسینی کو دیکھ، شہید سبط جعفر کو دیکھ۔ یہ کس کے ماننے والے ہیں؟ یہ علی کے ماننے والے ہیں۔ اور ان کے ماننے والوں کو دیکھنا ہے تو عمرو بن عاص کو دیکھ، آگے بڑھوں بن سلمان کو دیکھ، ابو ظبی کے رؤساء کو دیکھ، ان کے بادشاہوں کو دیکھ۔ آپ دونوں کے پیروکاروں کو دیکھیے کہ نور کہاں نظر آتا ہے اور ظلمت کہاں نظر آتا ہے۔ سارے پیروکار آپ کو ملیں گے۔ بھائی فلاں کے ساتھی کون تھے؟ امیر شام کے دوستوں کی لسٹ نکالی، بالکل سمپل ہے۔ امیر شام کے دوست کون تھے؟ پھر نیچے آئیے ان کے پیروکار۔ داعش کس کا پیروکار ہے؟ طالبان کس کا پیروکار ہے؟ سعودی عرب کس کا پیروکار ہے؟ یہ سارے انہی کے پیروکار ہیں نا۔ بچوں کے گلے کاٹنے والے، خواتین کو مارنے والے، ظلم کرنے والے، یہ سارے اس کا پیروکار ہیں۔ اور دوسری طرف آپ آئیے، آپ کو خمینی جیسے نورانی چہرے، آیت اللہ بہجت جیسے نورانی چہرے، آغا خامنئی جیسے نورانی چہرے، جن کی زندگی سے یہاں نماز ملتی ہے، جن کے خطبے اٹھاؤ تو یہاں اچھی باتیں ملتی ہیں، اور ان کے پیروکاروں کے پاس جاؤ تو ان کے سفرے سے یہاں شراب ملتی ہے۔ ان کی حکومت میں سعودی عرب وہ زمین جو مقدس زمین تھی، کیا حال کی پیروکار جس کے کام بھی ویسے ہی ہے نا، وہاں پہ ناچ، وہاں پہ گانا، وہاں پہ کیسینوز، اور مولوی داڑھی والا جا کے جوا کھیل رہا ہے اور ٹی وی پر بیٹھ کر دلیل دے رہا ہے کہ اللہ نے لذت رکھی کس کے لیے؟ مغلوں نے، مسلمان اپنی تاریخ پڑھتا ہی نہیں ہے، اس تاریخ پہ کچرا ہونا ہے۔ مغلوں نے جب بنو عباس کی حکومت پہ حملہ کیا تو کہتے ہیں بادشاہ کی ایک دربار سے 700 عورتیں برآمد ہوئیں۔ کس اسلام میں جائز ہے 700 عورتیں؟ 700 نکاح ہو سکتے ہیں؟ کہ ایک بادشاہ کے بعد 700 عورتیں ہوتی تھی، کہ ان کو ہم نے دربار سے نکالا۔ آج سعودی عرب چلے جائیے، کیا زنا ان میں نہیں ہے؟ کیا بدکرداری ان میں نہیں ہے؟ کیا شراب ان میں نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ رول ماڈل جب آپ کا غلط ہے تو آپ کا کردار ہی ہوگا۔ لیکن کوئی کہہ سکتا ہے خامنئی کے لیے ایسی بات؟ کوئی کر سکتا ہے امام خمینی کے لیے ایسی بات؟ جن کی کلپس، جن کی ویڈیو دو ہی حالتوں میں نظر آتی ہے، یا اللہ کی تبلیغ میں یا حالت سجدہ میں۔ ایسی کثافتیں، نجاستیں ان کی تاریخ میں ہیں کہ ہم ممبر سے بیان نہیں کر سکتے کہ عباسیوں کے جو مفتی تھے، مفتی جو مولوی تھے، امام جمعہ جماعت، قاضی القضات، وہ لواط کی بیماری میں مبتلا تھے، اور جب لوگ ان پر اعتراض کرتے تھے یہ گناہ، اس کے لیے معصوم فرماتے ہیں جو اس گناہ میں مبتلا ہے یا اسے زندہ جلایا جائے،
یا زندہ مارا جائے یا اوپر والی جگہ سے نیچے پھینکا جائے، وہ گناہ جس کے لیے خدا نے پوری قوم کو مسخ کر دیا کہ اس گناہ میں مبتلا ہو۔ قاضی القضات، آدمی گناہ کرتا، اپنے گناہ پہ شرمندہ ہے، پشیمان ہے، توبہ کرتا، یہ الگ بات ہے، لیکن اپنے گناہ کا دفاع کرے کہ جو میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں۔ ممبر پہ جاتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے دیکھو تم قرآن پڑھتے ہو تو قرآن میں حور کا ذکر بھی ہے نا؟ لوگ کہتے تھے ہاں، حور بھی ایک لذت کے لیے ہے۔ کہا دیکھو پھر وہاں پر غلمان کا ذکر بھی ہے تو وہ بھی تو کسی لذت کے لیے ہے۔ اشارہ دیتے تھے اپنے گناہ کی طرف، یعنی جواز گناہ نکالتے تھے قرآن سے۔ یہ مفتی تھے بنو عباس کے حکمرانوں کے۔ حسین نے تمہیں کس نجاست سے بچایا ہے؟ شیعہ قوم فخر کیا کرو کہ آج مسلمانوں میں ایک قوم کا سر بلند ہے کہ ہم علم اسلام کو اٹھا کر کھڑے ہیں۔ آج تک کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شیعہ ظالم ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ مظلوم ہے، لیکن نہیں کہتے یہ ظالم۔ ہم نے کسی پہ ظلم نہیں کیا۔ جہاں جہاں کائنات میں کسی مظلوم کی آواز آتی ہے، اس مظلوم کی مدد کے لیے اگر کوئی قوم نکلتی ہے وہ شیعہ قوم ہے۔ فلسطینیوں کی مدد کون کر رہا ہے؟ یمن کے مظلوموں کی مدد کون کر رہا ہے؟ عراق میں امریکہ نے جب تباہی مچائی تو وہاں پر کس نے مدد کی؟ اس قوم نے اپنے جوانوں کو پکڑا، مقابلہ کیا، کیونکہ ہمیں درس کس نے دیا؟ حسین ابن علی نے دیا۔ انسان اگر تاریخ کو پڑھے، اے بندے خدا یہ شہرت کا چکر تھا، یہ مال کا چکر تھا، یہ دولت کا چکر تھا۔ کس طرح آج تمہارے پولیٹیکل جھگڑے ہوتے، یہی حکومتیں تھیں، یہی انسان تھا، یہی پولیٹیکل جھگڑے تھے، یہی تخت کا جھگڑا، یہی مال کا جھگڑا، یہی دولت کا جھگڑا تھا۔ یہی انسان جو آج ہے وہی انسان کب تھا؟ کوئی معصوم نہیں تھا کیا قیامت اور آسمان سے نیچے اتر کے آئے؟ یہی انسان تھے، تبھی پروردگار عالم نے قرآن میں آواز دی، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اے انسان یہ بات یاد رکھنا، میں جب عمل کو قبول کرتا ہوں یہ نہیں دیکھتا کہ نبی کا بیٹا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ صحابی ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ کس نبی کی بیوی ہے یا بیٹی ہے، میں بس ایک چیز دیکھتا ہوں، اگر میں عمل کو قبول کرتا ہوں تو متقیوں سے عمل کو قبول کرتا ہوں۔ اگر تقویٰ ہے تو اس کی نماز قبول ہے، اگر تقویٰ ہے تو اس کا روزہ قبول ہے، اگر تقویٰ نہیں اولئک حبطت اعمالہم، میں ان کی ساری نمازوں کو حبط کر لیتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ خلاصہ کلام کہ تقریریں سنیے انہوں نے کتنی تقریریں کی ہیں۔ جب طارق مسعود تقریر کرنے آیا، اس سے پہلے اورنگزیب فاروقی نے تقریر کی، 40 منٹ تقریر کی اس انسان نما حیوان نے، اور ایسی تقریر ایموشنل کی اس نے کہ ان کے سارے مفتی رونے لگے، مگر مچھ کے آنسو بہا رہے تھے۔ ایسی تقریر، میں سوچنے پر مجبور ہوا کہ اس بندے خدا کے پاس جو خطابت ہے، شعلہ بیان، طارق جو پہلا تھا طارق اعظم، وہ بھی ایسی تقریریں کرتا تھا، بڑی شعلہ بیان۔ جو جنگوی تھے ان کے وہ بھی ایسی تقریر، خطیب تھا، بہت بڑا خطیب تھا۔ چند سیاسی پارٹیز کے لیڈرز، آپ کو پتہ ہے خطابت ان میں ہے، تو خطابت جو انسان کو ایموشن بناتی ہے نا، ایموشنل کر دیتی ہے۔ یعنی 40 منٹ اس نے ایسی تقریر کی، اس نے مولویوں کو رلا دیا۔ مولوی بڑا سنگ دل ہوتا ہے، مفتیوں کو، طارق مسعود رو رہا ہے، سارے رو رہے ہیں، میں پریشان تھا کہ جو آدمی اپنی تقریر سے مفتی کو رلا دے وہ عوام کا حال کیا کرتا ہوگا۔ تصور کر سکتے ہیں آپ کہ کسی گاؤں میں چلا جائے اور ایسی تقریر کر دے، سادہ سا جوان، سادہ سا مسلمان، نہ تاریخ پڑھی، کچھ نہیں پتا اس کو، وہ شیعہ یہ شیعہ وہ، ایسی تقریر کرے، وہ تو اسی وقت کہے گا بتاؤ خودکش بم حملہ کہاں کرنا ہے، ابھی بتاؤ کس شیعہ کو مارنا ہے، کس مسجد میں جا کے خود کو پھوڑنا ہے، کیونکہ ایموشنل تقریر تھی نا۔ یعنی جو اپنے مفتی مولویوں کو رلا دے وہ عوام کا حال کیا کرتا ہوگا۔ ایسے لوگ انہوں نے بنائے کہ لوگوں کا برین واش کریں، حقائق کو چھپائیں، مگر مچھ کے آنسو بہائیں اور رو کر بتائیں کہ بھائی ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو گیا۔ ان کو یہ تو نظر آتا ہے کہ ابو سفیان کے ساتھ ظلم ہو گیا، لیکن کربلا میں حسین نظر نہیں آتے، جناب حمزہ کا جنازہ نظر نہیں آتا، جناب ابو ذر غفاری کو جب شہر بدر کیا کیا وہ نظر نہیں آتا۔ نبی کا ایک صحابی ہے، اس منبر سے سنانا چاہیے، اس کو مارا گیا، مارنے کے بعد اس کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ یہ حاکم وقت کا بھیجا ہوا والی تھا، کیوں؟ کیونکہ وہ بیعت نہیں کر رہا تھا، حضرت علی کا ماننے والا تھا۔ یہ سارے قصے محمد علی مرزا نے سنائے ہیں، تبھی تو اس کو بھی کہتے ہیں یہ شیعہ بن گیا ہے۔
جو بھی حق کی بات کرے کہتے ہیں یہ شیعہ ہے. کم از کم اتنا تو پتہ چلا کہ حق شیعوں کے ساتھ ہے. جب بھی کوئی مولوی حق کی بات کرتا ہے کمنٹ صاحب پڑھے شیعہ ہو گیا ہے. بھئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے، فوراً جواب شیعہ ہو گیا ہے. میں بخاری پڑھ رہا ہوں کہہ رہا ہوں شیعہ ہو گیا تو بخاری پھر شیعہ ہے. میں مسلم پڑھ رہا ہوں کہہ رہا ہوں شیعہ ہو گیا، پھر مسلم میں طبری پڑھ رہا ہوں کہہ رہا ہوں شیعہ ہو گیا ہے. بھئی تمہاری کتابیں ہیں، تمہیں سنا رہا ہوں، تم کہتے ہو شیعہ ہو گیا ہے. علمی ماحول ہونا چاہیے. اتحاد بین المسلمین کا مطلب کیا ہے کہ گالم گلوچ نہ کرو، بے احترامی نہ کرو، ان کے مقدسات کی توہین نہ کرو، لیکن علمی ماحول اپنی جگہ پر ہے. علمی تقریر، حوالے والی تقریر ہونی چاہیے. کہاں سے بات کر رہا ہوں، ریفرنس کیا ہے، اگر جواب ہے تو جواب دیں. جھگڑا تو ہے ہی نہیں. یہ تو 87 میں ضیاء الحق نے ایک بیماری پاکستان میں لائی کہ پہلے پاکستان میں لیگلی مناظرہ ہوتا تھا. لیگلی 2 جج بیٹھتے تھے اور دونوں مناظروں کو سنتے تھے، آخر میں فیصلہ سناتے تھے کہ مناظرہ کس نے. ایسے تو شیعت نہیں بڑھی. یہ 88 تک اتنی پاکستان میں شیعت بڑھی، پورے انٹیریئر سندھ میں شیعت بڑھی اسی وجہ سے کیونکہ علمی مناظرے ہوتے تھے. اب انہوں نے دیکھا کہ مناظرے ہوتے رہے تو شیعہ تو کسی مناظرے میں آج تک ہارا نہیں ہے، اور اگر کوئی ہار بھی جائے وہ یقیناً زیادہ پڑھا لکھا تھا نہیں. ورنہ دلائل اتنی شیعوں کے پاس ہیں، عقلی دلائل، نقلی دلائل، احادیث کی دلائل اتنی موجود ہیں کہ ہماری پیٹھ تو پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے. اب انہوں نے کہا مناظرہ بند کر دو. پاکستان میں مناظرے پہ قانونی بین لگا. حالانکہ اگر آج تک مناظرہ ہوتا، شیعہ سنی میں جھگڑا ہوتا ہی نہیں، تفرقہ ہوتا نہیں، قتل و غارت کبھی نہ ہوتی اگر مناظرہ بحال ہوتا. لیکن انہوں نے مناظرے کو بند کر دیا. اب ظاہر ہے جب گفتگو علمی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے لوگوں کے ذہنوں کو انجماد میں اور جمود میں ڈالا جائے گا اور فریز کیا جائے گا. لیکن الحمدللہ یہ سوشل میڈیا کی طاقت ہے کہ جس نے آپ کا سر بلند کیا ہے. یہ اپنی مسجدوں میں جوانوں کو روک سکتے ہیں، روڈوں پہ روک سکتے ہیں، لیکن اس جوان کو موبائل کے استعمال کرنے سے روک نہیں سکتے. یہ یوٹیوب پہ جائے گا، یہ کلپس کو سنے گا، اس کا شعور بیدار ہوگا. تو آپ میں سے ہر کسی کی ذمہ داری ہے کہ ایک تو تشیع کا دفاع کریں، کیونکہ جو پلان انہوں نے اس دفعہ بنایا ہے وہ فل پلان ہے کہ شیعوں کو کافر ثابت کرنا ہے. تو اس میں جو عقلی دلائل ہیں وہ آپ کو دینی ہے کہ بھائی تم کس بنیاد پہ کافر کہہ رہے ہو. اگر اس بنیاد پہ کفر ہے کہ شیعہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا کہنا ہے جنہوں نے مولا علی کو برا بھلا کہا، ابو ذر کو برا بھلا کہا، قتل کیا، غارت کی. تو اصول اگر بننا چاہیے تو یہاں سے لے کر اوپر تک جانا چاہیے. یہ کیسی اصول اور عقلانی بات ہے کہ یہاں تک تو ہم مانیں گے اور نیچے ہم نہیں مانیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اجل فرجہم. بنو امیہ اہل بیت کے ماننے والوں کو ختم نہ کر سکے، بنو عباس ختم نہ کر سکے. تو یہ آج کل کے چھوٹے موٹے دشمن، لیکن اس زمانے میں ایسے شیعہ موجود تھے. ایک شخص ہے، نام ہے اسماعیل حمیری. یہ خزانچی ہے امیر شام کا. دیکھیے انسان کفر ظلم کے ساتھ رہ کر بھی علی والا رہ سکتا ہے، لیکن تب جب اس کا معاد مضبوط ہو، اس کی قیامت ثبات قدم مضبوط ہو. یہ مت کہیے قبلہ فلاں صحبت مجھے خراب کر دیتی ہے. اگر ایمان مضبوط ہو، انسان ایک غلط ماحول میں رہ کر بھی اگر پختہ ہو تو خود کو بچا سکتا ہے، لیکن اگر کمزور ہو تو گھر میں صحیح رہے گا، باہر جائے گا تو خراب ہو جائے گا. حمیری خزانچی ہے. معاویہ اتنا اپنی بیوی کو بھی یاد نہیں کرتا تھا جتنا حمیری کو یاد کرتا تھا، کیونکہ خزانچی تھا. آپ کو پتہ ہے خزانچی سے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، صبح شام حمیری ادھر آؤ، حمیری ادھر آؤ، فلاں کو پیسے دینے، فلاں کو پیسے دینے. ایک دن آیا کہ حمیری نے امیر شام سے کہا کہ میری ماں بیمار ہے، اگر اجازت ہو میں کوفے اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں. تو امیر شام نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ، لیکن جلدی واپس آنا. کہا ٹھیک ہے آ جاؤں گا. جیسے جانے لگا تو امیر شام نے پھر بلایا کہ حمیری کوفے جا رہے ہو لیکن علی سے نہیں ملنا. اس نے کہا نہیں ملوں گا، ماں بیمار ہے، جلدی جاتا ہوں، جلدی آتا ہوں. پھر نکلنے لگا، پھر بلایا کہ دیکھو حمیری کوفے میں میرے بڑے جاسوس ہیں، ایسا نہ ہو کہ تو علی سے ملنے جائے، تجھے نہیں پتا یہ بنو ہاشم بڑے جادوگر ہیں کہ جو بھی ان کے پاس جاتا ہے کہ اسے اپنا بنا لیتے ہیں. حمیری نے کہا نہیں جاؤں گا. پھر تیسری بار بلایا، حمیری تمہیں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، جلدی ماں سے ملنا، لیکن خبردار علی کے قریب بھی نہیں جانا، کیونکہ اسے پتا تھا جو ایک مرتبہ علی سے مل جائے وہ علی والا ہی بن جاتا ہے. حمیری کہتا ہے میں نکلا اور کوفے کے دروازے پہ پہنچا، مولا علی گھر بیٹھے تھے.
مولا حسن اور امام حسین 1 سال کا فرق ہے، تو دائیں طرف حسن بائیں طرف حسین بیٹھے تھے۔ امام نے فرمایا میرے 2 جوان بیٹو، میرے لال اٹھو، اور میرا بھائی آنے والا ہے، کوفے کے فلاں دروازے سے اس کو علی کی طرف لے کر۔ کون؟ حمیری کو۔ حسن و حسین اٹھے، اس دروازے پر پہنچے، جو نوجوانوں کے چمکتے ہوئے چہروں کو حمیری نے دیکھا، کئی نورانی چہرے رکھنے والوں کس کے بیٹے ہو؟ کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے بیٹے ہیں۔ ان دونوں کو لے کر آئے اور امام کے گھر میں پہنچے، مولا اٹھے، بڑا استقبال کیا، حمیری کو سینے سے لگے۔ تو امام فرماتے ہیں حمیری کہیں ایسا تو نہیں تو فلاں کی دربار میں جا کر علی کو بھول چکا ہے؟ کہتا مولا آپ ابھی آرڈر کریں، میں شام کو چھوڑ دوں گا، اگر میں وہاں پر موجود ہوں تو آپ کے کہنے پر موجود ہوں۔ ایسے ایسے مولا کے اصحاب تھے جو جہاں پہ موجود ہیں۔ ہارون مکی کا آپ نے نام سنا ہوگا، بہت سارے ایسے لوگ جو وہاں پر موجود تھے۔ کہ مولا میں کیسے، اب اس نے بڑے القابات دیے، مسائل نے آج کل بڑے سوشل میڈیا پہ القابات نہیں گنواؤں گا، بڑی عزت افزائی کی، حوصلہ افزائی کی اس نے میرے شام کی، اور کہ مولا جب تک آپ کہیں گے میں وہاں رہوں گا، اگر آپ نہ کہیں گے میں ابھی آپ کی خدمت میں۔ کہ مولا میں آپ کی جوتی کو بھی کسی کے برابر نہیں سمجھتا، کہاں آپ اور کہاں وہ۔ یہ کہنے کے بعد امام نے کہا نہیں، ہمارا حکم ہے تم وہیں پر رہو اور ہمارے شیعوں کی نگہداری کرو۔ معصوم نظام ظلم میں اپنے لوگوں کو بھیجتے تھے اور اس شرط پہ اجازت دیتے تھے کہ تم ظالم کے پاس کام کر سکتے ہو یا ظالم حکومت میں نوکری کر سکتے ہو، اس شرط پہ کہ تم ہمارے چاہنے والوں کی مدد کرو۔ وَأَحْيَا أَمْرَنَا، اور ہمارے امر کو زندہ رکھو۔ اس پہ میں کل آؤں گا۔ اور جیسے نکلنے لگا، اس واقعے بتانے کی اصل وجہ پہ بھی آ رہا ہوں، جیسے امام کی دربار سے نکلنے، امام نے فرمایا اے حمیری تمہیں ایک خوشخبری دوں، ایک سعادت بھری خبر دوں کہ جو خبر کسی کے نصیب میں نہیں ہے اللہ نے تمہارے نصیب میں رکھی ہے۔ کہ مولا بتائیے۔ امام فرماتے ہیں اے حمیری جب میرا 12واں آئے گا، جب میرا بیٹا مہدی آئے گا، جب حکومت کو اس کائنات پر نافذ کرے گا، اے حمیری کچھ لوگوں کی رجعت ہوگی جو نیک ہوں گے، جو صالح ہوں گے، جنہوں نے تزکیہ نفس کیا ہوگا، اپنی زندگی کو ہو بہو علی کے قدموں پہ گزارا ہوگا، ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور میرے بیٹے کے لشکر میں شمار کیا جائے گا۔ اے حمیری ان اٹھانے والوں میں تیرا نام شامل ہے۔ تو آپ نے دیکھا نظام معاش میں رہتے ہوئے، فسق و فجور کے نظام میں رہتے ہوئے اگر اپنے ایمان کو کوئی بچا لیتا ہے تو یہ اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اگر کوئی ظلم میں رہتے ہوئے، اگر کوئی ڈپریشن میں دنیا کے مسائل میں گرتے ہوئے، جو رشوت کا ماحول ہے، جو حرام خوری کا ماحول ہے، اگر اس میں رہتے ہوئے اپنے قدم کو ثبات قدم عطا کرتا ہے تو مولا اسے خوشخبری دے رہے ہیں جوان اگر مر بھی جاؤ گے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے مالک اشتر کی طرح اٹھایا جائے گا اور مہدی کے لشکر میں شمار کیا جائے گا۔ وہ امام زمانہ جس کا ذکر جب مولا علی کرتے تھے تو مولا کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے۔ جب اصحاب پوچھتے تھے کہ یا علی آپ رو کیوں رہے ہیں تو مولا فرماتے تھے شوقاً لرؤیت، اس کو دیکھنے کی خواہش میں علی رو رہا ہے، جس کے لیے انبیاء آرزو کرتے تھے کہ ہم اس کے لشکر میں شامل ہو جائیں، جس کے لشکر میں شمولیت کی سعادت رسول خدا کے لشکر کی شمولیت کی سعادت سے برتر ہے، کیونکہ وہ لشکر پوری کائنات میں نظام مصطفیٰ کو نافذ کرے گا۔ اب اس کے اصحاب کی ویلیو کیا ہوگی آپ کے تصور سے باہر ہے۔ تو انسان تو صحابی امام زمانہ بننے کے لیے آیا ہے، تو حضرت مہدی میں لشکر میں شمولیت چاہتا ہے، اور اس کے لیے امام فرماتے کہ روزانہ اٹھا کر صبح کی نماز کے بعد دعائے عہد پڑھا کر، فرماتے جو 40 دن دعائے عہد پڑھے خلوص دل سے، اگر مر بھی گیا تو خدا اس کو اٹھائے گا اور اپنے مہدی کے لشکر میں شامل کرے۔ یہاں تک معصوم فرماتے 40 دن دعائے عہد پڑھے، اگر واقعاً سچے دل کا ہو تو خدا اسے امام زمانہ کی زیارت نصیب کرائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں ان بیویوں پر، ان جوانوں پر، ان ماؤں پر جنہوں نے اپنے بچے راہ خدا میں قربان کی۔ فرماتے رات کا اندھیرا تھا، مولا حسین خیام حسینی سے گزر رہے تھے، اتنے میں امام نے
کسی بیوی کے رونے کی آواز سنی، جب غور کیا تو دیکھا یہ رباب ہے۔ جذبہ ایمانی تو دیکھو، رو کے اپنے اصغر سے باتیں کر رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے علی اصغر، کل قاسم کی ماں قاسم کو قربان کرے گی، اکبر کی ماں اکبر کو قربان کرے گی، لیکن میرے لال تو اتنا چھوٹا ہے تلوار بھی نہیں اٹھا سکتا، میں حسین پہ کیا قربان کروں گی؟ اور واللہ اس بی بی نے سب کچھ قربان کر دیا۔ 1 سال زندہ رہی، کبھی سائے میں نہیں بیٹھی۔ جب مولا کہتے تھے سائے میں آ جائیے، کہتی تھی میرے حسین کا جنازہ دھوپ میں پڑا تھا۔ جب پانی پینا نصیب بھی ہوا تو گرم پانی پیتی تھی، کہتی تھی میرے حسین کو پیاسا مارا گیا، میرے اصغر کو پیاسا مارا گیا۔ ہم تو سن کے چلے جاتے ہیں، لیکن میری جان قربان امام زمانہ پر جو فرماتے ہیں صباحاً و مساء، اے میرے دادا حسین صبح شام میں آپ کے غم پہ روتا ہوں۔ مومن نے سوال کیا کہ مولانا وہ جو خون بھرا کرتا تھا بی بی زینب کے پاس جو اماں کی قبر پہ رکھا تھا وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا امام کے جملے سے سمجھ میں آتا ہے وہ کرتا امام زمانہ کے پاس ہے، جو فرماتے ہر روز میں اپنے دادا حسین کے خون بھرے کرتے کو دیکھ کر روتا ہوں، اور یہی وہ کرتا ہے جو جناب سیدہ قیامت کے دن لے کر آئے۔ ٹوٹا ہوا پہلو ہوگا، ہاتھ میں حسین کا کرتا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں حسن کے جگر کے ٹکڑے ہوں گے کہ خدایا میرے بچوں نے اس امت کا بگاڑا کیا تھا کہ انہوں نے میری پوری نسل کو شہید کر دیا۔ آپ کا وجود دعائے زہرا کا وجود ہے کہ آپ وہ قوم ہیں جسے خدا نے خلق کیا، جو حسین کے نام کو بلند کر رہے ہیں۔ دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے غریب مولا کو، ایسے سلام کریں جیسے زینب نے سلام کیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو علی اصغر کی خشک زبان پہ، میرا سلام ہو عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پہ، میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی کانوں پہ، میرا سلام ہو خاک و خون میں آلودہ اس سر پہ، میرا سلام ہو
کٹی ہوئی رگوں پہ جن پہ سکینہ بوسہ دے رہی تھی، میرا سلام ہو اس باپ پہ جس کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ راوی کہتا ہے میں نے حسین کو قاسم کے لاشے پہ بھی دیکھا تھا، میں نے حسین کو اصغر کا ننھا سا بدن اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا، میں نے حسین کو محمد کے لاش اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا، میں نے حسین کو دو کٹے ہوئے بازوؤں کو چومتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن ایک مقام ایسا آیا میں حسین کو پہچان نہ سکا۔ کبھی حسین زمین پہ گرتے تھے، کبھی حسین کھڑے ہوتے تھے، بچوں کی طرح اپنے گھٹنوں کے بل چل رہے تھے، سر کے بال سفید ہو گئے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ سنو گے یہ کون سا مقام تھا جب رو رو کے کہہ رہے تھے ادعونی یا بنیا، اے میرے لال تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا، اے علی اکبر بابا کو آواز ہو، بوڑھا باپ ہے جواب بیٹے کا لاشا ہے، اکبر کی آواز آئی یا ابتا الہیا الہیا، او بابا میری طرف آ۔ اکبر بابا کو آواز دے تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا، میں قربان حسین تیری مظلومیت میں۔ اللہ کسی باپ کو جواب بیٹے کا لاشا نہ دکھائے، جیسے اکبر کے لاشے پہ پہنچے، اکبر نے کہا بابا العطش، بابا پیاس نے مجھے مار ڈالا، والحدید قد ثقلنی، بابا لوہے کی گرمی نے تیرے جواں کو مار ڈالا۔ حسین نے اپنی زبان اکبر کی زبان پہ رکھی، علی اکبر نے زبان کو ہٹایا، کہ بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے، کہ بابا مجھے خیموں میں لے چلیے، جی میرے لال۔ حسین نے کہا علی اکبر کی گردن کے نیچے دیا، دوسرا ہاتھ اکبر کے پاؤں کے نیچے دیا۔ حسین نے لاش کو اٹھانا چاہا، لیکن بوڑھا باپ گھٹنوں کے بل آئے، حسین کی ٹانگیں کانپے، ہاتھ لرزے، لاش کو زمین پہ رکھ دیا، دوبارہ اٹھانا چاہا، لیکن اس بدن میں اب طاقت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے اکبر کو زمین پہ رکھا، کہ میرے لال بوڑھا باپ ہو، تیرا جنازہ اٹھایا نہیں جاتا، بابا کی مدد کرو۔ دونوں ہاتھ بابا کے گلے میں ڈالو، تاکہ تیرے سہارے تیرا لاشا اٹھاؤ۔ یا علی اکبر نے ایک ہاتھ بابا کی گلے میں ڈالا، لیکن دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا، کہ میرے لال دوسرا ہاتھ
بھی بابا کے گلے میں ڈالو. رو کر کہا بابا 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 بوڑھے باپ ہو صدمہ دینا نہیں چاہتا. اکبر میں تیرا صابر بابا ہوں. یا اکبر نے ہاتھ ہٹایا, ایک برچھی کا ٹوٹا ہوا پھر علی اکبر کے سینے میں تھا. حسین نے لاش کو زمین پر رکھا, ایک ہاتھ اکبر کی برچھی میں ڈالا, دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھا. یہاں برچھی کو نکالنا چاہا, نگاہیں آسمان کی طرف بلند کی. رو کر کہا نانا رسول خدا آپ بھی آئیے, او دادا ابراہیم کو بھی لائیے. آ کر دیکھیے کہیں میری آنکھوں پہ پٹیاں تو نہیں, میرے اسماعیل کے پاؤں تو نہیں بندھے. ایک مرتبہ برچھی کو کھینچا, اکبر کا لاشا تڑپا. خیمے کے در سے آواز آئی حسین ٹھہر جا, حسین ٹھہر جا, میں زینب بھی آتی ہوں, ساتھ مل کے لاش اٹھاتے ہیں. یا حسین نے فرمایا زینب میرے ہوتے ہوئے خیمے سے نہ نکلنا, ارے میں نے تمہارے پردے کی خاطر اپنے اکبر کو قربان کیا. میں نے تیری چادر کی خاطر, اے خدا تجھے اکبر کی جوانی کا باعث, تجھے حسین کے بڑھاپے کا باعث, ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما. ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شریک فرما. ہمارے قبر و برزخ کے سفر کو آسان فرما. اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع